بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، لفظ قربانی کا معنی بھی آپ حضرات صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ جو لفظ قربانی ہے یہ عرفاً اور شرعاً دونوں اعتبار سے صرف جانور ذبح کرنے کے معنی اور مفہوم میں منحصر نہیں، بلکہ دین اسلام کے لیے، نیک عمل کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اور حق بات کی سربلندی کے لیے جو تکالیف اٹھائی جائیں، یہ قربانی کا معنی اور مفہوم اس کو بھی شامل ہے۔ اسی مناسبت سے ہر سال مسلمانوں کو یہ تصور اور یہ جذبہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، اور یہ یاد دلائی جاتی ہے کہ دین اسلام کے لیے، نیک عمل کے لیے، حق گوئی کے لیے جب بھی کوئی جانی قربانی بھی دینی پڑے تو اس سے بھی ہم دریغ نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ آل عمران کی آخری آیات میں سے ایک جگہ پر ذکر فرمایا ہے، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جن لوگوں نے اپنا وطن اسلام کے لیے چھوڑا یعنی ہجرت کی، اور اپنے گھروں سے ان کو نکالا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ان کو میرے راستے میں ستایا گیا، یعنی دین اسلام کے لیے ان کو بڑی بڑی تکالیفیں اٹھانی پڑی، تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور انہوں نے جہاد کیا اور شہید ہوئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی برائیوں کو مٹا دیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، ہم ان کو جنتوں میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری، اللہم اجعلنا منہم۔ تو یہ جو قربانی کا معنی اور مفہوم ہے، یہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو تکالیف اٹھائی جائیں ہجرت کی صورت میں، گھروں سے، وطنوں سے نکالے جانے کی صورت میں، ان سب معنوں کو یہ قربانی کا لفظ جو ہے وہ شامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور اسلام کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔